بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کی توفیق سے آج ہمارا 13واں سیشن ہے اور 12 سیشن میں ہمارا ایک سپارہ مکمل ہوا ہے ڈیٹیلڈ پونڈرنگ کے ساتھ، یعنی جس میں ہم نے ڈیٹیل گو تھرو کیا ہے ہر آیت کے اوپر اپنی کیپیسٹی میں جتنی عقل سمجھ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے اس کے حساب سے ہم نے غور و فکر کرنے کی اس پہ کوشش کی ہے۔ اس میں آپ سب بھی شامل تھے، ڈسکشن بھی ہماری رہی ہے۔ تو 12 سیشن میں ہمارا ایک سپارہ مکمل ہوا اور ایک سیشن ہمارا کم سے کم آدھے گھنٹے کا تھا، تو کم سے کم 6 گھنٹے کے اندر ہم نے ایک سپارہ مکمل کیا ہے۔ جہاں پہ ہم 1 گھنٹے میں ایک سپارہ کر رہے تھے تو وہاں ہم نے 6 سے 7 گھنٹے میں یعنی 6-7 ٹائم زیادہ لگایا ہے اسی ایک سپارے پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ کام چونکہ ہم نے 14-15 دن 30 دن پیچھے کیا ہے، 12 دن یہاں کر لیا ہے۔ حمزہ بھائی آپ نکل کے یہاں آ جائیں، یہاں پہ آ جائیں سیٹ پہ۔ تو اس کام کو کرنے میں جو اب ہم نے کنسسٹنسی دکھائی ہے اللہ کی توفیق سے، تو اب شیطان بھی اس میں اپنی کنسسٹنسی دکھائے گا ڈیویٹ کرنے میں، صحیح ہے؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جتنا ہم کنسسٹنسی دکھا رہے ہیں اس کے ہتھیار اور تیز ہو جائیں گے، اس کی ایفرٹ اور تیز ہو جائے گی کہ بھائی میں کسی طریقے سے ماحول ڈسٹرب کروں کہ یہ جو ڈیلی قرآن پاک کا سلسلہ ان کا چل رہا ہے وہ گھاٹے میں جائے، یہ اس کو چھوڑیں، کیونکہ اگر انہوں نے یہ سمجھ لیا یہ تو میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو اس کی ایفرٹ بھی ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اب بیفور وی اسٹارٹ سپارہ نمبر 2 جو کہ آیت نمبر 142 سورہ بقرہ کی شروع ہوگا، اس سے ایک دفعہ چھوٹا سا ریکال کر لیں کہ ہم نے ایک پچھلے سپارے میں کیا پڑھا۔ پچھلے سپارہ ہمارا شروع ہوتا ہے کہ قرآن پاک کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر، اور اس شک سے پہلے ہم اللہ کے کٹہرے میں ایک سوال چھوڑتے ہیں، اللہ کے کورٹ میں ایک بال ڈالتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ ہم اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں، اوپن اینڈڈ کویسچن پوچھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، اللہ کی تعریف بڑائی بیان کر کے پھر اللہ کو ہم بتاتے ہیں ہم تجھی سے مانگتے ہیں، اور پھر ہم ایک سوال اللہ کے ہاں چھوڑتے ہیں، اللہ پاک ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ یہ سوال ہم چھوڑتے ہیں نا اللہ کو، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں بالغ ہونے سے لے کے مرنے دم تک جب تک ہم نماز پڑھیں گے ہم یہ صورت ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ ہم ہر رکعت میں اللہ سے سیدھا رستہ مانگ رہے ہیں، یعنی مرتے دم تک میں سیدھا رستہ مانگ رہا ہوں، میں ڈیفینیٹلی سیدھے رستے پر ہوں یا نہیں ہوں یہ پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے گھر کا رستہ پتہ ہے فرحان بھائی، آپ رک کے کسی سے بھی نہیں پوچھو گے۔ ہم مرتے دم تک اللہ سے رستہ سیدھا پوچھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب پوچھیں گے اللہ میں سیدھے رستے پہ لائے گا تو دیر آر چانسز کہ ہم ڈیویٹ ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے مرنے کے قریب بھی ہم ڈیویشن میں ہوں، بھٹکے ہوئے ہوں۔ تو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ہم سیدھا رستہ مانگ رہے ہیں۔ انفیکٹ کہ نماز جنازے میں بھی سورہ فاتحہ پڑھو گے کہ بندے کو رخصت کرتے ہوئے بھی سیدھی رستے کی دعا مانگو گے اور اس کے لیے دعا کرو گے، صحیح ہے جی؟ تو اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا توفہ، اللہم انا، واپس آئیں، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ ہے جنازے کی دعا۔ کتنوں کو یاد ہے؟ صحیح ہے نا؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے، یہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ یہ نماز جنازہ کی دعا ہے۔ تو اب ہم نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے ہیں،
پھر اللہ ہمیں سیدھا رستہ بتاتا ہے کہ 113 صورتیں آگے جو ہے وہ میرا جواب ہے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے. تو سب سے پہلی صورت میں ہم اللہ کے آگے ایک سوال رکھتے ہیں، اور اگلی 113 صورتیں جو اللہ کی ہیں آگے آ رہی ہیں وہ اللہ کا جواب ہے کہ تم نے مجھ سے صراط مستقیم مانگا ہے نا، یہ لو پڑھ لو آگے کہ صراط مستقیم کیا ہے. تو اب وہ صراط مستقیم جب شروع ہوتا ہے تو الف لام میم، اور اس کے بعد اللہ سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلی بات آ رہی ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی اس کتاب میں اب جو تمہیں جواب مل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کوئی. یہ دھوکے میں مت رہنا کہ یہ کوئی ادھر ادھر کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر. یہ ہدایت ہے، یعنی سیدھا رستہ ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں. کس پر؟ انسین پر، اللہ پر، یعنی انسین پر اللہ پر. نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمارا ذکر آ گیا کس کا؟ رزق کا، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے خوشنودی کے کاموں میں، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن کے اوپر. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے حدیث اس کے ساتھ پڑھی تو پھر وہ ایمان کی 6 ہم نے اس کے اندر آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر، اور پھر ساتھ میں تقدیر کا بھی ذکر ہو گیا. اور ایمان کی 70 شاخیں ہیں، یہ ہم نے حدیث سے ریلیٹ کر لیا، جس میں سب سے چھوٹی شاخ ہے کہ بھائی آپ پتھر سے کسی تکلیف دہ چیز کو کسی اور کے لیے جو رستے میں آ رہی ہے اس کو ہٹائیں، یہ بھی ایمان ہے. تو سڑک کے اوپر جو ملبہ ہے جو وہ کھدائی کر کے چلے گئے سوئی گیس والے، اچھی بھلی ہماری سڑک میں نے مینٹین کر کے اس کو رکھا ہوا، ہماری اچھی بھلی سڑک توڑ کے چلے گئے اور ملبہ اکٹھا کر کے پہاڑ بنا کے چلے گئے اور غائب ہو گئے. پانی کی لائنیں توڑ کے چلے گئے، ملبہ توڑ کر اکٹھا کر کے 20 سڑک کے اوپر چلے گئے. میں ہر مہینے کا ہمارا خرچہ ہوتا ہے اس کو صفائی کرانے کا. تو یہ بھی ایمان کی شاخ ہے کہ نیچے سے چھوٹا پتھر ہٹا دیں کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. یہ بھی ایمان کا ہی حصہ ہے جو ایمان کی 70 شاخ ہے. تو ہمارا جب یہ قرآن پاک یہ سورہ بقرہ شروع ہوئی تو اس میں ہدایت کا ذکر آ گیا. کن لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر ایمان والے لوگوں کی کریکٹرسٹکس ڈسکس ہوئی. اس کے بعد کفر کی ڈیفینیشن ذکر ہوئی. اس کے بعد منافقت کی ڈیفینیشن ذکر ہوئی. اس کے بعد آدم اور ابلیس کا واقعہ آیا کہ اللہ نے آدم کو بنایا، اس کو حکم کیا کہ جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شکار ہو جاؤ گے، ظالم ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بھٹکایا، اللہ نے ان کو سب کو زمین پر اتار دیا اور یہ فرمایا کہ اب جو میری ہدایت، جو میری دیے ہوئے میسج پر عمل کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو میرے دیے ہوئے میسج کا انکار کرے گا وہ رائے راست سے بھٹک گیا اور جہنم ان کے لیے. پھر جہاں اللہ ایمان والوں کی کریکٹرسٹکس بتا رہا تھا، کفر کی کریکٹرسٹکس بتا رہا تھا، منافقوں کی کریکٹرسٹکس بتا رہا تھا، تو ساتھ ساتھ ان کا انجام بھی بتاتا جا رہا تھا کہ جہنم ان کے لیے. پھر جہنم کی ڈیٹیلز بھی آ گئیں، پھر جنت کی بھی ڈیٹیلز ڈسکس ہوئیں. اس کے بعد ڈیٹیل میں شروع ہوا سلسلہ بنی اسرائیل کا، جو پچھلی قوم تھی. اور بنی اسرائیل قوم کا اللہ نے جو ذکر آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا وہ اس لیے کیا، کیونکہ وہ اللہ کی ایک لاڈلی قوم تھی. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کے اوپر نعمتیں کریں، ان کے اوپر فضیلتیں کریں، ان کو نبی اور پیغمبر اور رسول ان کے اندر بھیجے، فرعون سے ان کو نجات دی حضرت موسیٰ کا ذکر کر کے، حضرت موسیٰ کو کتاب دی، ان کو پہاڑ پہ بلایا، ان کو لاٹھی سے انہوں نے سمندر پھاڑا، فرعون سے نجات دی. فرعون عورتوں کو بچا لیتا تھا، آدمیوں کو قتل کر دیتا تھا. اس ظلم سے ان کو نجات دے کے سمندر پھاڑ کے میں نے دوسری جگہ لے آیا. اس کے بعد انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کری. اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے ان کو معاف کیا، من و سلوہ اتارا، بادل کا سایہ کیا. اللہ نے پھر لاٹھی ماری تو 12 چشمے جاری ہو گئے 12 قبیلوں کے لیے. تو اللہ نے اپنی فضیلتیں، اپنی نعمتیں گنوائیں کہ میں نے، یہ میری پسندیدہ قوم تھی بنی اسرائیل. یعنی اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب، حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، حضرت ابراہیم کے حضرت سارہ سے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور حضرت حاجر سے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل. اصل لفظ ہے حاجر، یہ ہماری اردو میں آتے آتے حاجرہ ہو گیا.
حاجر لفظ ہے، ٹھیک ہے. حضرت حاجرہ سے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت اسحاق بیٹے ہوئے حضرت سارہ سے، حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے یعقوب. یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، جس کو ہم عربی زبان میں اردو میں عبداللہ کہتے ہیں. اللہ کا بندہ ہبرو زبان میں کہتے ہیں اسرائیل کو. تو بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد، بنی اسرائیل انہی کے 12 بیٹے، حضرت یوسف بن یامین ان کے باقی بیٹے جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ تو ہم آگے پڑھ چکے ہیں. تو ان بیٹوں کی نسبت سے 12 قبیلے، پتھر لاٹھی ماری 12 چشمے جاری ہو گئے، من و سلوہ اترا. اللہ نے اپنی نعمتیں دکھائیں کہ میں نے اس قوم کو، جو میری لاڈلی قوم تھی، میں نے ان کو اتنی نعمتیں بخشی. یہ استغفار کرتے تھے وہ بھی معافی ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے بد عہدی کی، وعدہ خلافی کری، جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، قتل کیا، جھوٹ بولا، نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، روزے نہیں رکھے. وہ سارے جرم بھی بتا دیے، ان کی کوالٹیز، نعمتیں بتائیں، پھر بتایا کہ انہوں نے کیا کیا جرم کیے. اس کے بعد بتایا کہ ان کا انجام کیا ہوا. تو ہمیں اس سے یہ میسج مل گیا پہلے سپارے میں کہ اگر ہم آج لاڈلی قوم ہیں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم بھی لاڈلے ہیں نا، لیکن اگر ہم بھی وہی کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا. وہ بتانے کا یہ مقصد ہے. یہ آپ بار بار ذہن میں رکھیں کہ پچھلی امتوں کا ذکر ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے سے ریلیونٹ ہے. اگر وہ ہم سے ریلیونٹ نہیں ہوتا تو ہم سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. کیوں؟ کیونکہ 1,24,000 پیغمبر سارے تو نہیں ہم سے ڈسکس کیے. ہم سے کتنے ڈسکس کیے؟ ہاں لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آ جائے گی چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اگر تم بدعہدی کرو گے، تم خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے، ورنہ کہنے کو تو 1,24,000 پیغمبر ہے نا، 1,24,000 کا تو ذکر نہیں آیا ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ گنتی کا آیا، یعنی وہ گنتی کے جو ذکر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہے تبھی ہو رہا ہے. اگر صرف کہانی سنانا مقصد تو پھر تو 1,24,000 کی بھی سنائی جاتی. کہانی سنانا مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف سٹوری سمجھ کے کہ ہاں پچھلی امتوں کی کہانی تھی ہم بھی سن لیں. نہیں، وہ کہانی اس لیے سنائی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے لیے وہ ریلیونٹ ہے. بنی اسرائیل ہمارے سب سے زیادہ مماثلت رکھتے ہیں ہم ان سے. یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے کہ تمہاری مماثلت سب سے زیادہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوگی. انہوں نے جو غلط کام کیے تم بھی وہی غلط کام کرو گے، شانہ بشانہ ویسے ہی غلط کام کرو گے، ہو بہو ویسے ہی غلط کام کرو گے. جو ان میں برائیاں تھیں آج وہ ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ وہ ہم چونکہ قرآن پاک پورا مکمل کر چکے ہیں تو ہمیں ان کا ایک آئیڈیا ہے. تو اس کانٹیکسٹ پہ ہماری 141 آیات مکمل ہو گئیں اور پہلا سپارہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب اس سمری کی کانٹیکسٹ میں اب آپ نے دوبارہ سے اب یہ دوسرا سپارہ کرنا ہے شروع. تو اب ہم اس کے بھی نوٹ ساتھ ساتھ بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جو میں نے نوٹس پریپیئر کیے ہیں اس کو ہم آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں. جو میں نے پریپیئر کیے ہیں ابھی تھوڑے سے میرے رہ گئے ہیں، پہلے سپارے کے ریٹن میں 40 آیات کے رہ گئے، 100 تک میں نے کر لیے تھے، 40 کے رہ گئے. وہ میں کمپلیٹ کروں گا تو پھر آپ لوگوں سے وہ ڈاکیومنٹ بھی شیئر کر لیں گے تاکہ آپ سب کے سامنے بھی سمری ہو کہ ہم نے یہ پڑھا ہے پہلے سپارے میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب دوسرے سپارے کا آغاز کر رہے ہیں تو نئے سرے سے اس کے نوٹس بنیں گے. کھولیں بھائی اس کو. تو ایک دفعہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور ہم بیفور اس سے پہلے ہم اپنا یہ سپارہ سٹارٹ کریں سب ابراہیم کے لیے. جی دے دیں آپ جا کے دے کے آ جاؤ اس کو. بے شک اس میں سے کوئی سامان ضروری تو نہیں ہے، نکال لیجئے گا. ابراہیم کے لیے اس کی بہن کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اللہ پاک اس مسئلے کو اپنی رحمت سے حل فرمائے. بڑی کسی آزمائش سے دونوں بہن بھائیوں کو، پورے خاندان کو محفوظ رکھے. اور جو ان کے لیے، جنہوں نے اس کی بہن کے متعلق اور اس کے خاندان کے متعلق ان کو ظلم پہنچانے کی کوشش کی ہے،
نیت کی ہے, نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا, اللہ پاک ان کو اپنی رحمت سے, اپنے غضب سے تباہ و برباد کر دے. ان کو تباہ و برباد بھی کر. اب ان کا حساب کتاب ہم آخرت میں بھی لیں گے اور یہاں پہ بھی ان کا حساب کتاب ابھی کر دے, اور جائز جو بھی جس کی خواہش ہے وہ اس کو قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ. 142 نمبر آیت سے ہم آغاز کرنے لگے. اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے, بیوقوف لوگوں سے ذکر ہو رہا ہے, سٹارٹ ہی بیوقوف لوگوں سے ہو رہا ہے. اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے, کیونکہ بیت المقدس کی طرف قبلہ اول وہ تھا. اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا ہے. یہ بیوقوف ان کا ذکر ہو رہا ہے, یہود و نصارہ کا, جو ان سے یہ بات کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ حملہ, بھائی باہر چلے جائیں نا, اس کو حل کر کے آ جائیں. حملہ دیکھا آپ نے حملہ دیکھا اس کا, ابلیس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں. بھائی ہم وہاں کریں تو بھی اللہ کا ہے, یہاں کریں تو بھی اللہ کا ہے. کیا خوبصورت جواب. وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے, کیونکہ سارے باغی ہو چکے تھے جو بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ کرتے تھے. تو یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اب قبلہ ہی چینج کیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ حقیقی معنوں میں, کیونکہ کچھ منافق چھپے ہوئے تھے آپ کے اندر, کیونکہ قبلہ وہی تھا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا قبلہ وہی رکھنا اپنا. لیکن جب قبلہ تبدیل ہوا تو چیک ہوا کہ لیڈر کی واقعی میں مانی جا رہی ہے یا ابھی بھی اپنے اندر ایک منافقت چھپی ہوئی ہے. تو ہم نے ٹیم کیوں بنائی؟ کیونکہ جو صحیح کیریکٹر کا بندہ ہوگا نا, جب لیڈر اس کا تبدیل ہوگا تو اس لیڈر کی بھی وہ ویسی ہی رسپیکٹ کرے گا جیسی عمر بھائی کی کر رہا تھا, جیسی انس بھائی کی کر رہا تھا. عمر بھائی کی رسپیکٹ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا جو بھی اب نیا لیڈر ہے آپ اس کی بھی ویسی ہی رسپیکٹ کرو. اگر کبریا بھائی عمر بھائی کی تو کچھ باتیں مان رہے ہیں لیکن کیسر بھائی کی کچھ باتیں نہیں مان رہے, اس کا مطلب ابھی بھی ان کا دل صاف پاک نہیں ہوا, ابھی بھی اندر منافقت چھپی ہوئی ہے, گڑبڑ چھپی ہوئی ہے. ناظم بھائی کچھ باتیں تو عمر بھائی کی مان رہے ہیں, ساری مان رہے ہیں بظاہر, لیکن جب ان کا لیڈر تبدیل ہوا تو کیسر بھائی کی نہیں مان رہے. بھائی کیسر بھائی عمر بھائی نے ہی نومینیٹ کیے ہیں تو آپ کو ان کی بھی ماننی پڑے گی. اسی لیے آپ کو یہ پلے اراؤنڈ کرنا پڑتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ بندہ کدھر کھڑا ہوا ہے. اب یہ جو قبلہ تبدیل ہوا ہے یہ اسی لیے تو چیک ہوا, یہ اسی لیے چیک ہوا کہ بھائی کیونکہ قبلہ سیم چل رہا ہے. اب جو منافق تھے وہ قبلہ تو سب کا وہی تھا, بیت المقدس ہی تھا. تو اللہ کے نبی کو بظاہر نظر بھی آ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, لیکن اب کیا, تو ان کے دل میں خواہش تھی یہ آگے آ جائے گا کہ آپ بار بار اللہ کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ قبلہ تبدیل کرے. تو جب اللہ نے قبلہ تبدیل, اور ہم مسجد قبلتین گئے تھے جہاں ہم نے نماز پڑھی تھی, ہم نے سنتیں پڑھی تھی, ہم جب مدینہ گئے تھے تو وہاں پہ وہ ایک نشان لگا ہوا ہے کہ پہلا قبلہ ایگزیکٹ اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے نا, ہم تو گئے تھے وہاں, نماز ہم نے پڑھی تھی. اب ہم حمزہ انس بھائی پکڑ میں آ رہا ہے. تو اب وہ جو قبلہ تھا وہ اس لیے تھا کہ بھائی جو اندر منافق تھے, جب قبلہ چینج ہوا, اب اللہ کے اوریجنلی بات اللہ کے نبی کی ماننی ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کے نبی نے قبلہ اپنا تبدیل کیا تو جو اندر منافقین چھپے ہوئے تھے ان کو ایک ریزسٹنس تو ہوئی ہوگی نا, یار یہ کیا ہو گیا اچانک ہے. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ویسے ہی مڑ گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے رول ماڈل اللہ کے نبی کے ساتھ تھی. اللہ کے نبی نے جو کیا وہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اور ایک ہے کہ نہیں ریزسٹنس ہوگی.
تو جب تک آپ کے اندر ریزسٹنس ہوگی، آپ یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ کا مال، آپ کے معاملات نہیں کھلیں گے. ابھی کیسر بھائی آپ میں بھی ریزسٹنس ہے، ہماری نافرمانی میں نہیں، لیکن مروت ہے کہ آپ نے ہم سے بھی بات چھپائی کہ آپ کی ٹیم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی بات نہیں مان رہے. آپ کو چاہیے تھا آپ آگے ذکر کرتے عمر بھائی یہ مسئلہ ہو رہا ہے میری کو لیڈرشپ کرنے میں کہ یہ میری بات نہیں مان رہے، کچھ تو مان رہے کچھ نہیں مان رہے، تو آپ ہم سے ہیلپ لیتے ہیں نا. آپ اتنے ہوشیار تھوڑی ہو کہ آپ بغیر ہیلپ کے چلے جاؤ. آپ نے اچھی نیت میں ہیلپ نہیں لینا چاہیے، لیکن وہ اچھی نیت غلط ہے آپ کی. آپ کو اگر پھنس رہے ہو کہیں تو بتاؤ، کہیں پھنس رہے ہو تو بتاؤ، ٹھیک ہے نا. وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا، پھر ہمیں رپورٹیں بھی پہنچ گئے، ہمارے بھی موکل گھوم رہے آگے پیچھے. صحیح ہے. تو اگر کبریا بھائی آپ کی بات منو نہیں مان رہے، اور یہ بات بھی میں نے جان بوجھ کے کی تھی کہ وہ ڈیٹا فل مت کروانا، اور آپ کو میں نے کیا بولا تھا، فل کروانا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ عمر بھائی کی بات مانتے ہو یا ٹیم لیڈر کی بات مانی جاتی ہے. آپ نے منع کر دیا، نہیں عمر بھائی نے منع کر دیا تو تم کیوں لکھوا رہے ہو. بھائی آپریشنل کام کا ذمہ دار وہ ہے، اگر وہ آپ سے اس چیز کو سمجھتا ہے کہ بہتر ہوگا تو آپ اس کی بات مانو. لیڈر کی بات آپ مانیں. ہاں آپریشنل کام ایگزیکیوشن میں اگر فرحان کوئی پالیسی آگے پیچھے کرتا ہے آپ اس کی مان لیں، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں یار عمر بھائی نے کہا ہے کہ کال تم مجھے لا کے دو گے، لیکن فرحان بولے نہیں اب کال کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ میرے پاس لانے سے پہلے حسان کے پاس کال لے کر جاؤ. وہ ود ان دا ٹیم اگر چاہے اپنی آپریشنل کام کو ایگزیکیوٹ کرنے میں فرحان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے، فرحان کا اصل مقصد ہے یہ ٹارگیٹ اچیو، آپریشنل کام وہ چینج کر سکتا ہے، سمجھ رہے. تو یہ قبلہ جب چینج کیا گیا تو کہہ دو کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے. ہم اپنی مثال اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ریلیونٹ ہوتی ہے نا، تو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کانسیپٹ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی. اب جیسے کہ اللہ نے، وہی اللہ ہے پاک ہے نا جو حضرت موسیٰ کا تھا، حضرت موسیٰ کو حکم کیا کہ لاٹھی مارو اور سمندر 2 ٹکڑے ہو جائے گا. سر ہمارے لیے بھی آج 2 ٹکڑے ہو رہا ہے. اب وہ سمندر جب 2 ٹکڑے ہوا تو اس کا نتیجہ کیا تھا کہ اللہ ان کو پریشانی سے نکال کے آسانی کی طرف لے کے گیا. یہی تھا نا کہ فرعون اوپر مسلط تھا، تکلیف تھی، تکلیف سے نکال کے اللہ کہاں لے گیا؟ آسانی میں. ہمارے لیے تکلیف سے نکال کے آسانی میں اللہ کیسے لے آیا؟ ہم تکلیف میں تھے نا ہندوستان میں، اللہ لے آیا نا پاکستان میں. ہمیں بھی تکلیف سے نکال کے اللہ آسانی میں لایا ہوا ہے. باہر کتنی مشکل روزی ہے، روزگار کتنا مشکل ہے. 9 بجے پہنچنا ہے اور رات میں 9 بجے، ٹائم ہے 9 to 5، لیکن چھٹ کے آؤ گے 9 بجے. کوئی بینکر اگر آپ کے خاندان میں بینک میں جاب کر رہے ہو نا تو پوچھنا کیا ہوتا ہے. آئیے چندری گڑھ جاتے ہیں، 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، آفیشیل ٹائم ہے 5 بجے، لیکن کام جب تک ختم نہ ہو جا نہیں سکتے. اگر وہ 5 بجے چلا جائے گا نا وہ اس کو ریپلیس کر دیں گے. آفیشیل ٹائم 5 بجے لیکن بٹھا کے رکھتے ہیں 9 بجے تک، 8 بجے تک اندر بیٹھے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اس مشکل سے نکال کے آپ کو آسانی روزی کی طرف لے آیا نا. تو آپ کے لیے ہمارے لیے بھی سمندر پھاڑا. ہم بس کے اندر سفر کر سکتے تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک بٹن پہ، ایک لاٹھی کے اوپر ٹھنڈی ہوا آنا شروع ہو گئی. لاٹھی مارو، انگلی چلاؤ، ٹھنڈی ہوا آنا شروع ہو گئی. پرسپیکٹو ہے، سمجھنا ہے. یہ تھوڑی کہ ہمارے لیے سمندر نہیں پھٹ رہا. آج تک یہی سنا تھا نا سمندر دوبارہ نہیں پھٹے گا. بھائی سمندر ہی پھٹ رہا ہے. یہ سمندر پھٹنے کے ہی برابر ہے کہ اس مشکل حالات میں آپ کے لیے روزی آسان ہو جانا. پھر آپ کے لیے اللہ نے آگ کو بھی ٹھنڈی کیا ہے، جس طرح سے حضرت ابراہیم کے لیے کیا تھا. باہر آگ برس رہی ہے، 40 ڈگری ہو رہا ہے، اندر آپ 26 ڈگری میں بیٹھے ہو. ٹھنڈا ہو گیا کہ نہیں؟ آپ کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی کہ نہیں؟ لائٹ چلی گئی، بغیر بولے آپ کے جنریٹر چل جائے گا. گرمی پڑی، آگ آئی لیکن ٹھنڈی ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ جنریٹر چل گیا، ٹھنڈی ہو گئی.
پرسپیکٹو ہے. اللہ کو سمجھے تو صحیح. یہ تھوڑی ہے کہ اب لٹرل میں تمہاری آگ ٹھنڈی ہو جائے. ہاں تو پھر روٹی نہیں پکا سکو گے, پھر بھوکے مر جاؤ گے. سمندر پھٹ گیا تو پھر سی ویو پہ جا کے انجوائے نہیں کر سکو گے. وہ پھر سمندر پہ اگر پھٹ گیا سی ویو کا تو پھر صرف تمہیں چڈی بنیانیں ہی نظر آئیں گی بیچ میں پڑی ہوئی, گندی تھیلیاں نظر آئیں گی, اور وہ جھینگے نظر آئیں گے جو تمہارے پاؤں پہ لگ جائیں گے, کیونکہ ہمارا تو سی ویو سب گندا ہو چکا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ سی ویو نہیں پھٹ رہا, سب گندی گند اور کالی مٹی کے ڈھیر لگ جائیں گے. ہمارے لیے سمندر پھٹنا الگ ہے. ہمیں مشکل, اس سمندر پھٹنے سے کیا تھا, مشکل سے اللہ آسانی میں لے گیا نا اس قوم کو, ہمیں مشکل سے آسانی میں لے آیا. ہمارے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی. ہمارے لیے چھری ہمارے بیٹوں کو ذبح نہیں کر رہی آج, وہ بھی اللہ نے کر دیا پورا. آج وہ چھری اوریجنلی تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل پہ چھری رکھی تھی, تو ہمیں تو ہر سال اپنے ایک بیٹے کو قربان کرنا پڑ جاتا. آج وہ چھری بھی بچوں کو ذبح نہیں کر رہی اللہ کی راہ میں, اس کے لیے بھی اللہ نے بھیڑ بھیج دیا ہے, گائے بھیج دی ہے, بکرا بھیج دیا ہے, دمبا بھیج دیا ہے, اونٹ بھیج دیا ہے. سارا وہ کام ہو رہا ہے. 313 کے لیے اللہ نے مدد کی تھی. انہوں نے, اللہ کے نبی نے پتھر مارے تھے, ان کے لیے وہ بم بن کے برسے. 1965 میں, 71 میں کیا ہوا, 47 میں کیا ہوا, آج بھی کیا ہوا. ابھی تھوڑے دنوں پہلے انڈیا کی جھڑپ ہوئی تھی. پاک فوج نے کچھ نہیں کیا, اللہ نے کیا. یہ کہنا بھی کفر ہو جائے گا کہ بھائی شرک ہو جائے گا کہ پاک فوج نے ہمیں بچایا. وہ وسیلہ بن گئے, سبب بن گئے. اللہ جس کو وسیلہ سبب بنائے, اللہ ہے بچانے والا, پاک فوج بچانے والی نہیں ہے. اگر پاک فوج یہ کہہ بیٹھے گی کہ ہم ہیں تمہیں بچانے والے, وہ تو شرک ہو گیا, مشرک ہو گئے وہ. بھائی جان, پاک فوج نہیں بچاتی, اللہ بچاتا ہے. اب اللہ کسی کو بھی ذریعہ بنا, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے ہم سے پوچھ کے پاک فوج بنائی تھی کیا؟ اللہ نے دی نا, تو اللہ کا کام ہے. اللہ نے ملک دیا, اللہ حفاظت کرنے والا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مکہ مدینہ کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ پاک فوج کر سکتی ہے. خادم حرمین شریفین کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ ذریعہ ہے. اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے ہاتھی والوں کو برباد کر دیا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ کسی فوج کا محتاج نہیں ہے. ہمارا ایمان کمزور ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سبب اختیار کریں. اللہ نے کہا ہے کہ ہاں ٹائی دا کیمل دین ٹرسٹ ان دی آل مائٹی, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ دے آر دا پروٹیکٹرز. دا پروٹیکٹر از دی آل مائٹی. آپ ذریعہ اختیار کریں, لیکن اب جب ہم دوائی کھاتے ہیں, اللہ شافی اللہ کافی, وہ دوائی اثر ہی نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے. پاک فوج بچا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. وہ بم پھٹ کے اثر ہی نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. وہ جہاز کسی کام نہیں آ سکتا اگر اللہ نہ چاہے. اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی توفیق ہے. اور مسلمانوں, اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے, اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے. اور کسی لیے نہیں, بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. پورا لیڈرشپ کا سسٹم چلانے کا طریقہ کار ذکر ہے. آپ کہ جب آگے لیڈرشپ نامنیٹ کی جا رہی ہے تو پھر ٹیسٹ بھی ڈالنا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ ہاں بھائی کتنے ہیں جو کیسر بھائی پہ واقعی لیڈر مان بھی رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, سب سے اچھی پرفارمنس عباس اور عثمان لوگوں کی ٹیم کی ہے. 3 بندے ہیں لیکن پرفارمنس سب سے اچھی ہے. کیوں؟ کیونکہ تینوں الائنڈ ہے. دونوں لڑکے, ان کے لیے مشکل ہے, سیم ایج گروپ ہے, لیکن پھر بھی اس کو رسپیکٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اس کی لیڈرشپ میں. اللہ برکت دے رہا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کی ٹیم میں برکت نہیں ہو رہی ہے, آپ کے ٹارگٹس اگر آگے پیچھے ہو رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کی جو نیچے ٹیم آپ کے ساتھ ہے
وہ آپ کو 100% آپ پہ بھروسہ نہیں کی ہوئی. یہ آپ کے لیے جائزہ لینے والی بات ہے لیڈر کے لیے. انس بھائی کی ٹیم لیڈرشپ اگر رزلٹ پروڈیوس نہیں کر رہی، ویسے تو ساری ٹیم اور عمومی طور پہ جو، اس کا مطلب بھائی ابھی پوری طریقے سے آپ کے اوپر ان کو بھروسہ ہی نہیں ہے. بھائی جان اپنی ٹیم کا جائزہ لیں، آپ کے رزلٹ اٹکے ہوئے ہیں، آپ جائزہ لیں. یہ اشارے ہوتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے نا کہ جب ٹیم گڑبڑ ہوتی ہے تو رزلٹ نہیں ہوتے. اسی لیے ٹیم سب کا ایک پیج پہ الائن ہونا بہت ضروری ہے. بھروسہ لیڈر کے اوپر بہت ضروری ہے. اگر ہاف ہارٹیڈلی فرحان کے ساتھ عفان جوائن کرے گا کبھی رزلٹ نہیں ملیں گے. ہاں اگر اس کا دل پورا ہوگا، دل کے ساتھ تمہارے کو جوائن کرے گا اور تم دل کے ساتھ اس کی رسپیکٹ کرو گے اور تم اس کو ٹیم میں رسپیکٹ بھی دو گے، اگر اس کی نیت اچھی ہوگی نا تو اس کا کام ہو جائے گا، اس کا ٹارگٹ ہو جائے گا. لیکن اوور آل ٹیم کا ٹارگٹ رہ جائے گا. اوور آل ٹیم کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے سب کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہوگا. تمام لیڈرز کا عمر بھائی پہ بھروسہ کرنا ضروری ہوگا اور آپ کے لیے آپ کی ٹیم کا آپ پہ بھروسہ کرنا ضروری ہوگا. دس از ہاؤ امپورٹنٹ لیڈرشپ از. بھائی جان اور مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے، اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل. قبلہ تبدیل کرنا بڑی مشکل بات تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. تھی مشکل بات لیکن ان کے لیے نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. اور اللہ کن کو ہدایت نہیں دیتا؟ جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں، تکبر والے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کا ضائع کر دے، تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. ایسا نہیں ہے. جہاں تم ایمان لائے ہو تو اللہ اس کی قدردانی کرے گا. در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی اگر تمہارے دل میں اخلاص ہے، اچھائی ہے، اللہ تمہارے قدردان ہے، تمہارے پہ مہربان ہے. یہ آپ کے، یہ بھی تو ہمت ہار کے جا سکتا تھا، یہ کیوں نہیں گیا؟ تو اللہ پاک آپ کے ایمان میں اور اضافہ فرمائے. اور اس کی ایک کوالٹی بہت زبردست ہے، بہت زبردست کوالٹی ہے، بہت زبردست. یہ ہم سب کے اندر نہیں ہے. کھانے پینے والی نہیں، کھانے پینے والی نہیں. ایک کوالٹی اس کی جو ہے، جو میں نے نوٹس کری ہے، اس کا دیکھو ہمارا سب کا، آپ سب کا کہیں نہ کہیں نا عمر بھائی کے اوپر کچھ نہ کچھ آسرا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے عمر بھائی ہیں پیچھے، کام بن جائے گا، کال بھی چلی جائے گی، لے کے چلے جائیں گے. He cares a damn about عمر بھائی. He is totally توکل کے اوپر ہے، ٹوٹل اللہ توکل کے اوپر ہے. پیور پیور پیور. یہ ہے اصل، یہ ہے اصل. آپ غور کر کے دیکھ لینا، ہر بندہ کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں اتنی اس کے اندر 0.00001% ہو، کم اتنی ہو، یہ بھی بہت معمولی ہے، لیس دین 1% بھی. ایک بندہ ہے نا کہ بھائی اس کے اندر 0.00001% یہ خیال ہے کہ ہاں یار ٹھیک ہے میرے پاس کال نہیں ہے، میں عمر بھائی کے پاس لے جاؤں گا، کام نہیں بنا 2 لارے لپے کروں گا، عمر بھائی حالات گھر کے ٹائٹ چل رہے ہیں یار، بڑی میں محنت کر رہا ہوں، ساری چیزیں میرے مہینے کے اتنے اخراجات ہیں، تو عمر بھائی کا دل ہے کچھ نہ کچھ کر کے اپنی سیٹنگ بن جائے گی. تو وہ عمر بھائی کے ساتھ آ کے ذکر کر دیتے ہیں انڈائریکٹلی. عمر بھائی کے ساتھ ذکر کرنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ابھی تک پوری طریقے سے توکل اللہ پہ نہیں ہے. بھائی جان اللہ پہ توکل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اتنا سا بھی ذکر عمر بھائی سے ڈائریکٹلی کیا انڈائریکٹلی بھی نہیں کرو گے. اللہ ہمارے دل میں ڈال دے گا. اچھا اب ایک چھوٹی سی مثال ہے، مثال کے طور پہ اکثر یہ ہوتا ہے میرے دل میں اللہ نے نا ان کے لیے، کبریا بھائی کے لیے کچھ اچھا رکھا ہوا ہوتا ہے.
بہت اچھا رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب میرے دل میں آتا ہے نا اسی لمحے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اگلے لمحے یہ آتا ہے اور اپنی کوئی کہانی رکھ دیتا ہے، جو میں بڑا سوچ کے بیٹھا ہوتا ہوں جس سے میرے اینڈ پہ بڑی چیز خرچ ہونے والی ہوتی ہے، یہ بہت چھوٹے میں راضی ہو جاتے ہیں، بولتا اللہ تیرے میری مالک تیری شان ہے، تو نے میری نیت قبول بھی کر لی اور مجھے بڑے نقصان سے بھی بچا لیا، یہ چھوٹے میں ہی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بلنٹ ہے، بالکل بلنٹ ہونا، اسٹریٹ فارورڈ ہونا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈس رسپیکٹ کرے گا، اس نے کہیں مجھے گالی یا ڈس رسپیکٹ نہیں کری حسان نے، ہر بات کو ایکنالج کر، دیکھو ڈس رسپیکٹ الگ چیز ہے، اٹھاؤ گیری الگ چیز ہے، توکل ہونا الگ چیز ہے، آسرا لگانا الگ چیز ہے، یہ اس کو 1% بھی میرے اوپر آسرا نہیں ہوتا، یہ ٹوٹل اللہ توکل پہ بیٹھتا ہے۔ آپ سب کو کہیں نہ کہیں انس بھائی کا ہوگا، انس بھائی کال لے لیں گے، فرحان بھائی کال لے لیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یہاں سے نہیں تو وہاں سے کال آئے گی، وہاں سے سیل ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ میری ہیلپ ہو جائے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے 2 سال سب کے ساتھ بیٹھ کے انالیسس کر کے، میں اس والی کیفیت میں تو انس بھائی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں شاید میں بھی نہیں ہوں، میرا بھی کہیں نہ کہیں یہ کہ ہاں یار پیچھے تھوڑا سا بیک اپ ہے نا، چلو تھوڑی سی اسکل بھی ہے نا، ہاں ٹھیک ہے یار، کچھ نہ کچھ ٹیم بھی ہے نا، اتنے بندے ہیں، اتنے تو کریں گے ہی، اتنے تو ہو ہی جائے گی۔ یہ اسپیشل آدمی ہے، اللہ پاک آپ کے ایمان میں مزید بڑھوتی عطا فرمائے، آپ کے توکل میں مزید بڑھوتی عطا فرمائے، آپ کو نفاق سے بچائے، آپ کو محبت کرنے والا بھی بنائے، محبت بانٹنے والا بھی بنائے۔ آپ یہی ہے بھائی، گلدستہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہر بندہ الگ الگ مزاج کا ہوتا ہے، اسی سے ایک ٹیم بنتی ہے۔ ہر بندہ اگر عمر برائی کے مزاج کا ہوگا تو میں اپنے جیسے مزاج کے بندے کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہوں۔ اب گلدستہ ہو، سارے پھول ایک ہی ہائٹ کے ہوں، گلدستہ نہیں بنے گا، کچھ نیچے ہوتے ہیں، کچھ اوپر ہوتے ہیں، کچھ سیٹنگ، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، تب جا کے وہ ایک پوری کون شیپ بنتی ہے۔ غور کر لینا، سارے پھول ایک جیسے کاٹ لو ایک ہی لینتھ کے اوپر، گلدستہ نہیں بنے گا وہ، اور آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ وہ بنچ کو بیلنس کرنے کے لیے کہ پورا نیچے تک بھرا رہے، ہر چیز ایک چھوٹا کٹے گا ایک بڑا کٹے گا، وہ اس کے حساب سے کہ سب بیٹھ کے پورا کون بنے۔ اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ پہلے آیتیں آ رہی ہیں پھیر دینے والی، قبلہ پھیر دیا ہے، اور بعد میں آ رہا ہے کہ ہم تمہاری چہرہ اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہم تمہارا چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی جو منافق ہیں، جن کا دل میں روگ ہے، اور روگ کس وجہ سے ہے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ یعنی اب تمہارے تک حق آ گیا ہے، اب اگر تم نے حق آنے کے باوجود بھی ان کی پیروی کر لی تو آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ پرائمریلی تو اللہ کے نبی سے مخاطب ہے اللہ، اور پھر اس کے بعد ہمارے سے، کہ ہدایت آنے کے بعد بھی اگر تم ان کی پیروی کرتے رہے تو تم ظالموں میں سے ہوگے۔ بھائی ہم تک تو آ گئی ہدایت۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ کو جو کتابیں دی ہیں وہ اتنی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں
جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ ان کی کتابوں میں موجود تھا نا کہ ایک آخر الزماں پیغمبر آخر الزماں آنا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی تمام نشانیاں پوری ہو گئیں، ان کی کتابوں کے میں جو موجود تھا، وہ پہچان گئے کہ یہ آخری نبی ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کس وجہ سے؟ وہی تکبر کی وجہ سے، وہی کہ ہم تو بنی اسرائیل میں سے نبی آنے چاہیے تھے، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے۔ وہی تکبر، غرور، جھوٹ بولنا، ہٹ دھرمی، ڈھٹائی۔ اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ شک مت کرنا اس میں، یہ حق ہے، قرآن حق ہے، آ گیا ہے، یہ حق ہے، اب اس میں شک نہیں کرنا، ڈاؤٹ نہیں کرنا۔ شروع بھی کہاں سے بات ہو رہی ہے؟ یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر رکھنے والے، شک نہیں ہے اس کتاب میں۔ اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی نیک کاموں میں ایک دوسرے سے کمپیریزن کرو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو نیک کاموں میں۔ ہاں بھائی انس بھائی تو یار صبح سنت بھی پڑھ رہے ہیں، پھر وظیفہ بھی کر رہے ہیں، پھر مسجد بھی جا رہے ہیں، پھر سیل بھی اچھی کر رہے ہیں، پھر توکل بھی ہے۔ تو نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ آیت نوٹ کریں 2.148، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یعنی اگر بم بلاسٹ میں پھٹے یا پانی میں ڈوبے، تمہاری قبر نہیں ہے، لیکن اللہ پھر بھی تمہیں اکٹھا کر کے لے کے آئے گا۔ بھائی تم بم بلاسٹ میں پھٹ گئے، اب تمہارا ذرہ بھی نہیں مل رہا، سب پگھل گیا، تم گل پلازا کی آگ میں اگر جل گئے، کچھ بھی نہیں ملا تمہارا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ تمہیں بولے کہ اس کی تو باڈی دفن ہی کہیں نہیں ہوئی تھی تو اس کو چھوڑ دے۔ نہیں بھائی، وہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ تمہاری باڈی کہاں ایویپریٹ ہوئی ہے۔ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، یعنی مکہ کی طرف، یعنی مسجد الحرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو۔ اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب جانتا ہے، اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں، ظلم کیا ہے؟ وہی نافرمانی، وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ یعنی خوف کا ذکر آیا کہ میرا خوف رکھو، ان کا خوف مت رکھو، میرا خوف رکھو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا خوف رکھو تاکہ تم پر انعام مکمل کر دوں۔ اب ہم نے اللہ سے نعمتیں مانگی تھیں، ان لوگوں کا رستہ مانگا تھا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہاں پہ آ رہا ہے انعام کا ذکر کہ یعنی جو خوف رکھتے ہیں ان پر ایمان ہوتا ہے، جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ تم اللہ سے خوف رکھو گے تو تمہیں انعام بھی ملے گا اور تمہیں سیدھی راستہ بھی ملے گا۔ آیت نمبر 151، یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ غور طلب آیت ہے، اسی پر ہم اکتفا کریں گے، اس کو ایک دفعہ ڈیٹیل میں ذرا سمجھ لیں۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا،
اس کانٹیکسٹ میں ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ موجود ہیں جو آپ پر آیتوں کی تلاوت کر کے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے. یعنی تلاوت کر کے قرآن کے ذریعے لوگوں کو پاک کیا جاتا ہے. قرآن کے ذریعے پاک کیا جاتا ہے. قرآن ہی پاکی کی ضمانت ہے. قرآن ہوگا تو آپ پاک ہو. اس پاک سے پاک فٹ ہم نے رکھا ہوا ہے. یہ پاکستان والا پاک فٹ نہیں ہے, یہ ذہن میں آپ رکھیں. یہ اللہ کے کلام والا پاک ہے یہ. کیونکہ ہم اپنے شخصیت کو پاک کریں گے تو ایونچولی ہم ایک اچھے انسان ہوں گے. اچھے انسان ہوں گے تو جو کام کریں گے اس میں اللہ کی برکت ہوگی, اللہ کی بلیسنگز ہوں گی. کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. اب دیکھو یہی اللہ نے ہمیں موقع دیا نا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ, ہم ایک ہی گروپ تھا نا, ہم ہی آپس میں ایک دوسرے کو قرآن کی تلاوت کر کے ذکر کر رہے ہیں. ایک اللہ کی بات کر رہا ہے, وہ بھی اللہ کی بات کر رہا ہے, وہ بھی اللہ. کتنی ریلیونٹ ہے کہ آپ کے سرکل میں سے ہی ایک بندہ ہے جو آپ کے ساتھ قرآن کا ذکر کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پاک کرنا, تزکیہ نفس جس کو آپ کہتے ہیں. اس قرآن کے ذریعے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو پاک کیا, ان کے کیریکٹر کو بلڈ کیا. اور 13 سال کے بعد وہ جماعت تیار ہوئی جس نے ہجرت کی, جس نے مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن رکھی. اس کے بعد 10 سال اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ موجود رہے. وہ سسٹم 23 سال کے پیریڈ میں قرآن پاک نازل ہوا. یعنی 23 سال کے پیریڈ تک صحابہ کی کریکٹر بلڈنگ ہوتی رہی مسلسل, اور تزکیہ نفس ہوتا رہا, اور پاکیزگی ہوتی چلی گئی. اور پھر جا کے جب قرآن پاک مکمل اللہ نے نازل فرما دیا تو پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کہ اب فتح آ گئی, لوگ جوک در جوک آپ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, اب آپ کثرت سے استغفار کریں. تو یہ جب آیات نازل ہوئی یہ والی تو پھر اللہ کے نبی حضرت ابو بکر پہچان گئے. اس سے اشارہ تھا کہ اب مقصد آپ کا اس دنیا میں بھیجے جانے کا پورا ہو گیا, اب آپ کثرت سے استغفار کریں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کا کتنا بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ نے اپنا کلام اپنے آخری پیغمبر پر 23 سال کے پیریڈ میں نازل کیا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ 23 دن میں 23 مہینوں میں پڑھ کے ہم اس کے اوپر, ہاں ایٹ لیسٹ خواہش ہوگی پڑھنے کی تو ہمیں ٹائم لگے گا. جو چیز 23 سال میں نازل ہوئی ہے ہم اس کو 23 ہفتوں میں بھی پڑھ لیں, 23 مہینوں میں بھی پڑھ لیں تو ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے. اور اس پہ پھر عمل کرنا. ٹھیک ہے, تو ون 151 آیت نمبر پہ ہم اکتفا کرتے ہیں 13ویں سیشن کا آج, اور انشاءاللہ 142 سے 151 تک ہم نے آج مکمل کیا ہے. تو انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.